حضرت مولانا محمد ظفر اللہ اقبال محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب
اقوام ویضع به آخرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات گرامی دے واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق مشکل کشا حاجت روا ہے، امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا، شمس الضحیٰ بدر الدجا، خیر الورا والی بطحا، پیغمبر رب ارض و سما، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اللہ پاک بے شمار لا تعداد آن گنت درود و سلام نازل فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک کتاب دی ایک چھوٹی جی آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، جہدے اندر اللہ پاک نے اس بات نو واضح فرمایا ہے کہ میں اس کتاب نو نازل کیتا ہے اور اس کتاب دا میں ہی محافظ ہاں، یہ دی حفاظت بھی میرے ہی ذمے ہے۔ اس دی کسے زیر نو کوئی آدمی کائنات دے اندر 14 طبقہ دے اندر ایسا نہیں کہ جڑا بدل سکے، زیر زبر کر سکے، نقطہ کٹا بدا سکے، یہ دی پیش نو جزم کر لوے، جزم نو شد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو نبی اللہ دے پیارے بڑے نبی نے ایک شہر دے اندر گئے، انہاں شہر والیاں نو کہنے لگے کہ اسی جی بستی آلیو مہمان سانو رات رکھو۔ او بستی والے ایڈے بد قسمت سن کہ دو نبی مہمان بن کے آئے، لیکن او نبیاں دی مہمان نوازی نہ کر سکے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہاں نے مہمان نوازی کرن تو انکار کر دیتا۔ اللہ دے نبیاں نے باہر ڈیرا لایا، رات کٹی اگے چلے گئے۔ پھر قرآن اللہ پاک نے ساری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہ بستی غالباً انطاکیہ بستی سی، 5-6 ہزار دی یہ آبادی سی، دو نبیاں نو کھانا نہیں دے سکے۔ اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دی بدنامی نو نازل فرمایا۔ پھر اے جڑے بابے مر گئے سن بڑے انہاں دے اس زمانے دے، بعد والے لوگ نہ کٹھے ہو کے آئے آقا علیہ السلام دے کول، کہنے لگے آقا جی سانو جنہ مرضی جرمانہ کر دیو، وہ اسی 10 من بھی دین واسطے تیار ہاں، 20 بھی دین واسطے تیار ہاں، اسی جو کہندے ہو کر لینے ہاں، جرمانہ پا دیو پر انج کرو جڑا ہے نا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ اسی مہمان نوازی تو ساڈے وڈیاں نے انکار کر دیتا سی۔ ایک کہنے لگے انج کرو فَأَبَوْا ہے نا تھلیوں نقطہ چک لو تے بولے صاحب کہ اتنے نقطہ پا دیو، نال ایک اپنے کھولوں بھی پا دیو، پھر کی معنی بڑھے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ بستی والے لوگ دوڑ کے آئے مہمان نوازی کرنے واسطے نبیاں دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوئے بستی آلے سنو، سارے جہان دے لوگ ہی سن لین، ایک قرآن اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے اور اس قرآن دی حفاظت بھی وہ دے ذمے ہے، تے اے دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اجازت نہیں کہ میں ایدہ ایک نقطہ بتا دیاں، ایک کٹا دیاں یا ایک اپنے کولوں وعدہ کر دیاں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب نو پڑھنے والے بندیاں دی اللہ پاک نے ایویں نہیں شان بیان فرما دیتی۔ اگر کوئی آدمی جرنل بن گیا دینے جی بہت چنگا ہے، یہ بڑا بلند مقام ہے، کوئی کرنل ہو گیا تو بڑا بلند مقام ہے، کوئی افسر لگ گیا ہے، کوئی کسی نے کوئی کام کر لیا ہے، مسئلے دے اندر سارے ہی آ جاتے ہیں، کوئی حج کر آیا ہے، کوئی عمرہ کر آیا ہے، کوئی نے ہور کام کسی نے کر لیا، آتے ہیں جی بڑا بندہ چنگا ہے۔ لیکن اللہ دے رسول نے فرمایا کہ یہ چنگا وہ ہوئے گا جہاں قرآن دے نال کوئی تعلق ہوئے گا، تے قرآن دے نال جہاں کوئی واسطہ پہ گیا، پیار پہ گیا، وہ سارے جہان نال چنگا ہوئے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب نال جدا کوئی تعلق قائم ہویا وہ سب نال چنگا ہوئے گا۔ اور اس کتاب دے نال تعلق رکھن والے لوگ، انہاں لوگاں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ نے کہ انہاں دے نال دا جہان دے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔
اور اس کتاب دی اینی اللہ پاک نے قدر و قیمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تے نبی نو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میرے امتیاں اپنیاں نو کہو کہ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے نا اذا احبا احدکم ان یحدث ربہ، جیڑا کہتا ہے میں رب نال کلام کراں گلاں کر لواں، تے فرمایا میرے نبیوں نو کہو کہ قرآن پڑھیا کرے۔ جیڑا بندہ قرآن پڑھے گا قیامت دے دن اللہ پاک اس بندے نو عذاب نہیں دین گے، تے جے وہ دی نیت خراب ہوئی پھر عذاب تو بچ بھی نہیں سکے گا۔ واقعہ مشہور ہے، اللہ پاک دے دربار دے اندر 3 بندیاں نو پیش کیتا گیا ہے تے تینوں ہی بڑے عظمتاں والے بزرگیاں والے شاناں والے نے۔ ایک بندہ جیڑا ہے یہ سب تو پہلے لے آندا گیا اللہ دے دربار دے اندر، انہیں بندے نے کی کیتا ہے اپنی جان دی بازی بھی لگا چھڈی ہے، لیکن اللہ پاک دے دربار وچ آیا ہے یہ دی نیت خراب سی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جے دی نیت خراب ہوئے گی کوئی بھی عمل کرے گا انہوں ثواب نہیں ملنا۔ صحیح بخاری شریف دی پہلی حدیث جڑی ہے یہ مولانا صاحب بھی جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و معیار نیتاں دے۔ یہ بندہ آیا یہ شہید بندہ ہے لیکن یہ ارادہ انہیں لوکاں نو بیان پاویں نہیں کیتا، اپنے دل دے اندر نیت رکھدا سی کہ میں جے شہید ہو گیا لوگ کہیں گے بڑا شہید سی اور بڑا بہادر بندہ ہے۔ یہ بندہ جیڑا بہت زیادہ بہادر سی تے شہید ہو گیا ہے تے ہن اللہ پاک نے اس بندے نو بڑی شان دینی ہے۔ تے اللہ پاک دے دربار دے اندر پہنچیا، رب دے فرشتے لے کے آئے، اللہ پاک نے فرمایا ہاں بھائی جوانا دس تو کی دنیا تے کر کے آئے ہیں؟ دنیا تے میریاں بے شمار نعمتاں کھاندا رہے ہیں، ہنڈاندا رہے ہیں، برتدا رہے ہیں، میں تندرستی تینوں دیتی، تینوں جوانی دیتی، بہت بڑی طاقت بھی دیتی، تے دس دنیا تے کی کر کے آئے ہیں؟ ایک کہے گا یا اللہ میں اجے بھی کی کچھ نہیں کر کے آیا، میں تے اپنی جان دی بازی لا کے آ گیا ماں۔ اللہ پاک فرمان گے کذبتا، جھوٹ بولدا پیا میرے سامنے، میرے دربار کے اندر کھڑا ہو کے جھوٹ بولن دیا ہے۔ ایک کہے گا اللہ جی یہ دے اندر جھوٹ کی ہے، اللہ پاک فرمان گے تیری نیت ایسی کہ لوگ تینوں بہادر کہن، لوگ تینوں بڑا وڈا جوان کہن تے دلیر کہن، اور دنیا تے تینوں لوکاں نے کہہ چھڑیا ہے، لیکن ہن تیرا اس دربار دے اندر کوئی مول نہیں پینا، یہ دے اندر نہ تینوں یہ دی کوئی سزا جزا ملنی ہے بلکہ سزا ملے گی۔ اللہ دے فرشتے اس بندے نو کسیڑ کے جہنم دے اندر سٹ دین گے۔ اللہ کہن گے ہن اور ایک بندہ آیا ہے یہ بہت بڑا سخی ہے، بڑا اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والا ہے، تے یہ جدوں دربار دے اندر پیش ہویا اللہ پاک نے فرمایا ہاں بھی تو کی کر کے آیا ہے؟ یہ کہندا یا اللہ میں دنیا تے ہوندا سا، میں یتیماں تے خرچ کیتا ہے، بیوہ عورتاں تے خرچ کیتا ہے، اللہ سونیا میں تے غریباں نو دیندا رہیا ہاں، ماڑیاں دی بڑی خدمت کردا رہیا۔ اللہ سونا کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہے گا اللہ سونے دنیا تے گوائیاں بڑیاں نے جنہاں نو میں دیتا ہے اوہ بھی تینوں دس دین گے۔ یہ اللہ کہن گے نہیں تو جھوٹ بولے ہے، تیری نیت ایسی کہ تینوں لوگ بہت بڑا سخی آکھن تے او تینوں لوگاں نے کہہ دیتا ہے تے میرے کول ہن کی لینا ہے۔ ایک بندہ ہور آیا ہن حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن آ گیا، قرآن پاک دا عالم تے حافظ آ گیا ہے تے یہ بڑا بڑا مولوی آیا ہے جے اللہ دے دربار وچ پیش ہویا ہے۔ اللہ دے نے ہاں وی تم بڑیاں دنیا دے اوتے میں تینوں تندرستی بھی دیتی، یہ میریاں بے شمار نعمتاں سن، میں تینوں تندرستی دیتی، تینوں اپنی کتاب دا علم دیتا، اپنے نبی دی کتاب دا علم دیتا، میں تینوں بے شمار نعمتاں دتیاں نے تے انہاں دی کی قدر کر کے آیا ہے؟ دے کہندا اللہ سونیا میں قدر کر کے آیا ہاں، میں لوگاں نو پڑھاندا رہیا، آپ پڑھدا رہیا ہاں، لوکاں نو پڑھاندا رہیا، وہ اگے پڑھاندے رہے نے۔ اللہ پاک فرمان گے کذبتا، جھوٹ بولی آئی۔ ایک کہے گا یا اللہ بڑے میں شگرد اپنی دنیا تے بخا سکنا؟ اللہ کہن گا جو مرضی بخا دے، تیرا ارادہ سی کہ تیرا نیت اور ارادہ قصد تیرا اے سی تو چاہتا سین لوگ میں نو بہت وڈا عالم تے مولوی تے قاری تے حافظ آکھن، تینوں لوگاں نے وہ کہہ دیتا ہے تے ہون تو کی منگنا پہ ہیں؟ ہون کوئی بات نہیں، جے تو جو منگ لویں تے تینوں دے دیں دے اسی، لیکن ہون تیرا ارادہ خراب سی تے تینوں کچھ نہیں ہو ملنا۔ یہ نیت دی گل ہے تے حافظ قرآن دی شان اللہ پاک بڑی شان بنائی۔
یہ شان جیڑی ہے نا حفظ کر کے انہوں یاد رکھے عمل کرے تے حفظ قرآن جو کردہ مومن اس دا باپ تے مائی تاج ملسی اس جنت اندر تاج ملسی جڑاؤ اس دا تے سورج ود روشنائی جڑا بندہ حفظ کر لیندہ ہے تے حفظ قرآن حافظ نو خود شان جو ملسی حافظ نو خود شان جو ملسی شان قرآن بیان نہ ہووے شان قرآن بیان نہ ہووے تے شرط جو عمل کماوے قرآن پڑھیا ہے تے قرآن دے اتے عمل کیتا ہے تے ہونے اس بندے نو کی اللہ پاک نے شان دے دیتی ہے شان دی ایسی ہے کہ اے جتھوں تک قرآن پڑھدا پہنچ جائے گا نا انہوں انہیں درجے مل جان گے درجے بلند ہو جان گے گناہ معاف ہو جان گے او جڑا ایک درجہ ہے نا اس ایک درجے دا اتنا فاصلہ ہے جنہ زمین تو آسمان دا ایک درجہ ایڈا وڈا ہے تے انہوں درجات ملنے نے تے پھر وہ بندہ سارے جہان والا نہیں بنے گا بہتر نہیں ہو جائے گا اس بندے تو زیادہ نیک کون ہوئے گا اللہ دے رسول نے اسے واسطے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا میرے ساتھیوں اور سب میرے صحابیوں گل سنو قرآن پڑھیا کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماندے نے آندے نے اللہ دے رسول میں نو کوئی وصیت کرو کوئی میں نو ایسی نصیحت کرو کہ میں او دے تے عمل کراں تے اللہ پاک جڑا میرے درجے بھی بلند کر دے وے میں نو نیک بھی بنا دے وے جنتی بنا چھڑے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ پھر تو قرآن پڑھیا کر تے لوگاں نو پڑھایا کر ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے رسول میں نو پھر کی ملے گا آقا فرماندے نے تینوں اے ملے گا جدوں تو دنیا تو فوت ہو جائیں گا دنیا چھڑ جائیں گا تے ادوں تیری قبر دے اتے ہر روز 70,000 فرشتہ دعاواں کرے گا بلا ناغا 70,000 فرشتہ ہر روز دعا کریا کرے گا آقا نے فرمایا تینوں اے ملے گا تے اے جڑا بندہ قرآن ایک باری پڑھ لیندہ ہے کنیاں نیکیاں انہوں مل دیاں نے اس بندے نو 2 ارب 18 کروڑ نیکی مل دی ایک باری قرآن پڑھے جڑے بچے حفظ کرتے ہیں یہ منزل سنان لگے سبق سنان لگے پھر اپنا جڑا سبکی سنان لگے کنی بارہ دعا دیں تو یہاں رب نے کیوں نہیں کچھ دینا یہاں ملنا ہے کہ گن نہیں سکتے پھر یہ نہیں کہ کلیاں یہاں ملے یہاں تو ملنا ہی ملنا ہر روز یہ بچے جڑے نے کنی واری قرآن دے صفحے نو دہرا دیں تے جیڑا آدمی قرآن دا حافظ اور قاری ہے تے انہیں پڑھیا قرآن ایک باری انہوں 2 ارب تے 18 کروڑ نیکی ملی ہے ایک بندہ پڑھیا تے ہے لیکن زبان موٹی ہو گئی ہے تے کدی جوڑ کر کے پڑھتا ہے کدی بڑے غور نال پڑھتا ہے بڑی دیر ہو جاتی ہے قرآن ختم کر دیں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے نا آڑ آڑ کے کدی جوڑ کر کے کدی کیویں اے قرآن ختم کرے گا تو اس بندے نو 4 ارب تے 36 کروڑ نیکی ملے گی تے جے کدی قسمت دے وچ ہو جائے کہ قرآن پڑھنے پہ ہیں تے رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے پھر نیکیاں کنیاں ہون گیاں اے او کتاب ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں 2 لفظ پڑھو 20 نیکیاں 3 لفظ پڑھو 30 نیکیاں الف لام میم 3 حرف تے 30 نیکیاں تے جے مہینہ رمضان المبارک دا ہوئے تے پھر ایک دیاں 10 نہیں 700 ایک روایت دے مطابق اور ایک دے مطابق جڑی یہ 100 پھر کنیاں نیکیاں بن گیاں رمضان شریف دا مہینہ ہوئے تے ادو بندہ قرآن پڑھے اللہ پاک اس بندے نو اینیاں نیکیاں دیندے نے کہ 22 ارب 90 کروڑ 22 ارب 90 کروڑ تے 69 لاکھ نیکی اس بندے نو ملدی ہے تے قرآن کوئی ایویں دی بات تے نہیں نا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں
فرمایا ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے ملدیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اوے الف تے لام میم حرف تین نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے آکھے آئے سانو کملی والے امین نے نیکیاں تی دفتر لکھ دا الہیہ اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اے کھول کے کن سن لو میری یہ پہنانی کر لو پڑھ لو قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نہیں اج یا کل موت سر اتے آئی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی جانے گمان پریے تیری کی ذات نی ایک دن آنی تینوں جنگل وچ رات نی قبر وچ پیاں کوئی پوچھے نہ بات نی کنا دے سنگ تو پریت لگائی دے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی وہ ایڈی فضیلت والی دے پاک کتاب ہے خاص حبیب تائیں کتا خطاب ہے آج کل دے ملہ پگڑی چال خراب ہے حق چھپامن جیڑے تمام ودائی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اے قرآن ایک ایسی چٹھی ہے ایسی کتاب ہے کہ ایدی شان دی کتاب لبو کائنات چو نہیں لب دی یہ نو پڑھن والیاں دی جیڑی عزت ہے یہ بھی سارے جہان تو ہے ایک کتاب جیڑی ہے بھی آسمان دی کتاباں ساریاں تو آلہ تورات بھی آسمان تو آئی انجیل بھی آئی زبور بھی آئی صحیف ابراہیم بھی آئے یہ سب کچھ آیا ہے لیکن سب نالو اللہ شان اس قرآن دیئے کہ جدہ ایک لفظ پڑھ لئیے 10 نیکیاں دوجہ کسے کتاب دا کوئی بھی لفظ پڑھئے نا تو اے نہیں کہتے آیا کہ انہوں 10 نیکیاں مل گئیاں اس کتاب نو پڑھیاں 10 نیکیاں ملدیاں نے 10 گناہ معاف درجات بلند ہوندے نے اور ایک کتاب ہے قرآن پاک تے کلا پڑھن والے نہیں جیڑنا دے ماپے نے نا نہیں پڑھے بچیاں نو پڑھا لیا انہاں دی بھی بڑی شان جے انہاں دی کیویں شان ہے وہ بچیاں تے خرچ کر دے نے ایک آدمی سی عبدالرحمان فروخ اے نا 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی نو دتیاں تے باہر کام تے چلا گیا پھر اتھے گیا وہ تو نہ آیا تقریباً دیر ہو گئی واہ واہ انہیں 30,000 جڑی اشرفی دیتی سی نا اپنی بیوی نو وہ دے کے چلا گیا وہ پچھوں نے دا بچہ سی پیدا ہویا اس بچے نو پڑھایا امام ربی انہاں دا نام سی امام ربیہ اے پڑھے اے جڑا عبدالرحمان 30 سال دے بعد واپس آیا تے آ کے شام نو گھر پہنچے اپنی بیوی نو کہندا ہے مینوں صاحب دیکھا میں تینوں 30,000 اشرفیاں دے کے گیا سا وہ کہندی ہے تسی تھکے ہو سو جاؤ رات کڈو صبح نو تانوں میں صاحب دیاں گی اچھا ٹھیک ہے صبح نو دے دیں صبح ہوئی تو اے مسجد اندر گیا اے دا بیٹا امام ربی اے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا استاد سی اتھے جا کے بیٹھا مسجد دے اندر ممبر دے اتنے بیٹھا مصلی رسول تے بیٹھا ہے امام مسجد نبوی ہے تو اے درس دیتا ہے بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے عالم
چٹیاں داڑیاں والے سامنے بہ کے سن رہے ہیں، یہ بھی سن رہا ہے، یہ کہندا یار کون ہے؟ وہ آندے نے یہ جڑا نام ہے انہاں دا امام ربیع ہے، امام ربیع اس بندے دا نام ہے تے عبد الرحمان فاروق سی او دا یہ بیٹا ہے۔ ایڈا خوش ہویا، خوشی اندر آ کے اکھاں چوں آنسو آ گئے تے واپس گھر آیا نا، بیوی آندی آؤ تہاں میں ہن حساب دیواں کہ 30,000 اشرفی میں کتھے خرچ کیتی ہے؟ یہ آندا ہن کوئی تیرے کو حساب لین دی مینوں لوڑ نہیں رہ گئی، میں مسجد تو حساب لے کے آ گیا۔ ایڈے ایڈے وڈے بندے پڑھے ڈیڈیوں نے اپنے بچے تے خرچ کر کے انہوں نے پڑھایا سی، تے بچیاں تے خرچ ہو جائے، بچیاں دے کسے ہور وجہ نال خرچ ہو جائے قرآن پڑھن والیاں دے نال، تے ہمیں گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہویا کرو۔ اے بچے جدوں گھروں ٹردے نے نا پڑھن واسطے تے اللہ پاک دے نبی نے فرمایا کہ انہاں بچیاں دی اللہ اتنی قدر کردا ہے، اتنی انہاں دی شان بنا دیندا ہے کہ انہاں دے پیراں دے تھلے نورانی ملائکہ پر بچھا دیندے نے۔ پھر ایک روایت دے اندر آوندا ہے کہ بچہ گھروں نکلیا پڑھن واسطے مسجد وچ آنا ہے، یہ دے ہر قدم دے بدلے اللہ پاک نیکیاں دیندا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس بندے نو حج عمرے دا ثواب ملدا ہے، بچے نو او دے والدین نو کی ملنا ہے؟ تاج ملنا ہے، جڑا جرنل دے باپ نو نہیں ملدا، کرنل دے باپ نو نہیں ملدا، صدر دے باپ نو نہیں ملدا، اور جڑا بادشاہ دے باپ نو نہیں ملدا، اور او تاج ملنا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا انہاں دے والدین نو کہ جڑا کسے نو بھی نہیں ملدا، اے جو تاج پا لین گے قیامت دا دن ہوئے گا، جنی شان ہوئے گی، انہاں دے سر دے اوتے انج روشنی دیاں لائٹاں بار رہیاں ہون گیاں، تاج جڑا چمکا مار رہا ہوئے گا، لوگ کہن گے سبحان اللہ کڈے چنگے لوگ جا رہے ہیں، یہ نبی جا رہے ہیں۔ آواز آئے گی نبی نہیں جا رہے، اگر جی اور پھر صحابہ ہون گے، آواز پھر آئے گی صحابہ بھی نہیں، کہنے لگے تابعی ہونے نے، فرمایا تابعی بھی نہیں جے، اور تبع تابعی ہون گے، فرمایا تبع تابعی بھی نہیں۔ یہ اللہ پھر کون جا رہے ہیں؟ اللہ پاک فرمان گے لوگو اے او جڑے نے دنیا دے اتنے رہندیاں فلانا غریب جہا بندہ سی تے انہیں اپنے بیٹے نو قرآن پڑھا دیتا، قرآن پڑھان واسطے وہ اپنے بیٹے نو مسجد سے کلیا کردا سی تے انہوں اے سی کہ میرا بیٹا پڑھ جاوے، تے انہیں اپنے بڑے خرچ کیتے سن، تے اس بچے دا وہ باپ تے ماں ہے جنہ دے سر تے میں تاج پایا ہے۔ انہاں دی شان تھوڑی نہیں، اینی شان ہے، اور کتاب دی شان بھی بڑی ہے، ایویں تے انہاں دی ہونی ہے، انہاں دے ماں باپ دی بھی ایویں ہی ہوئے گی۔ یہ جڑا عبد الرحمان صاحب دیتا سی نا، تے ہن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب نو جڑا بندہ پڑھے نا انہوں اینا کچھ ملدا ہے، اینا کچھ ملدا ہے کہ جو شاید دنیا جہان دی سارا کچھ مل جاندا ہے۔ ایک نا بادشاہ سی، وہ بادشاہ قرآن پاک پڑھن دے واسطے انہیں اپنے گھر میں ڈیوٹیاں لائیاں سی، تنخواہ دیندا سی کہ برکت ہوئے، اور اسی طرح یہ جڑا قرآن ہے دی برکت ایویں ہے کہ جویں اس قرآن دی برکت پیندی ہے، کی کرنا پیندا ہے؟ جڑے بندے کو قرآن دا علم ہوئے نا، اے بندہ ایک ہوئے تے ایک بندہ 100 نفل ساری رات دے اندر پڑھے، 100 نفل پڑھے، عبادت کرے، ایک بندہ صبح اٹھ کے قرآن پاک دی ایک آیت پڑھدا ہے ترجمے تفسیر دے نال، تے اس بندے نو اللہ پاک درجہ بلند انج کر دے رہے کہ 100 نفل والے نالوں یہ بندہ پھر بھی بہتر ہے۔ اگر 1000 صوفی ہوئے، عبادت گزار ہوئے، زاہد عابد ہوئے، تے 1000 صوفی یہ شیطان تے اتنا بھاری نہیں جنہ قرآن اور حدیث دا علم رکھن والا عالم جڑا ہے وہ یہ تے بھاری ہے۔ اس واسطے یہ شان والی کتاب ہے، مقام والی کتاب ہے، یہ اگر کوئی خرچ ہو جائے پریشان نہ ہویا کرو، بلکہ زیادہ خرچ ہی انہاں تے کریا کرو، کیونکہ قیامت دا دن ہونا، اللہ پاک نے فرمایا چلو جنت کے اندر چلے جاؤ، فیصلہ ہو جائے گا، حافظ سارے جنت میں جان، حافظ آڑ کے کھلو جان گے یا اللہ سی نہیں جانا، اللہ کہن گے کیوں نہیں جانا، جنت سے سارے بندے جاندے نے، دنیا تے جنت ایک ایسی ہے اتنے ڈانگاں پیندیاں نے پھر بھی بڑے جاندے نے، بھج کے رسے توڑا کے پہنچتے ہیں، تسی کیوں نہیں جاندے؟
یہ کہن گے یا اللہ اسی کلے کیویں ٹر جائیے ساڈے والدین ہی کوئی نہیں ساڈے والدین نال ہون گے اسی پھر جاواں گے والدین آ جان گے اللہ پاک فرمان گے چلو ہن جنت دے اندر چلے جاؤ تے بلکہ اللہ پاک نہ حافظاں نوں آواز مارن گے اللہ کہن گے حافظ قرآن ذرا میری ایک ہور بھی بات سن لے یہ تیری شرط پوری ہو گئی ہے تیرے ماپیاں نوں میں معاف کر دیتا ہے اور یہ تیرے نال آ چکے نے ہن تینوں ایک کی دس کی چاہنا ہے تو اللہ حافظ کہندا اللہ جی میں ہن کچھ نہیں چاہتا اللہ کہن گے پھر تو انج کر جہنم دے اندر تواڈے رشتہ دار بڑے قابو آئے پے نے انہاں ساریاں دے وچوں 10 بندے کڈ کے اپنے نال جنت دے اندر لے جا یہ دی شان ہے اس قرآن دی شان سن کے تے اینوں سانوں سمجھنا بھی چاہیے اور اس نال پیار کرنا چاہیے ایک بستی سی دے اندر نا جی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے قرآن دی برکت دا آلہ صحابہ کتاب جو اندر لکھا ہے یہ کہندے نے ایک پنڈ دا چودھری کہندا ہے کون بندہ ہے جڑا میرے نال حج واسطے جائے او دا ایک پرسے دا سارا ہی خرچہ میں قبول کراں گا میں او دا خرچہ ایک پاسے دا دیاں گا ہن بندے ڈر جاندے نے آندے نے کیڑا دے نال جاوے چودھری لے جائے گا تے ادھروں پھر آواں گے کیویں اس بستی دے اندر ایک حافظ قرآن رہندا سی قاری قرآن سی ایک قاری قرآن جیڑا ہے غریبڑا جہا بندہ ہے ایک دن کہندا ہے چودھری تو کہ روز سیاپا پایا ہوندا ہے کون ہے نال جیڑا جائے یہ کہندے نے چل میں تیرے نال جاواں گا انہاں نے چودھری نو کہا میں جاواں گا حج کرن تیرے نال تے یہ کہندے نے لوگ آندے نے حافظ جی اے قاری صاحب تسی دے نال چلے تھے جاؤ گے پھر آؤ گے کادے اتے کہنے لگے آؤ گے کادے تے فرمایا کہ میں جو ٹر گیا جڑا رب لے جائے گا آج دے چودھری جی نے کہہ دیتا ہے کہ میرے نال کوئی چلے جی میں سبب بن گیا جاننا ہوندا بھی بن جائے گا ٹر گئے جدوں ہونے قاری صاحب جڑے نے کہن لگے چودھری میں تیرے نال جاواں گا تے دن وہ بھی آ گئے یہ جڑا چودھری صاحب دی تیاری ہو گئی یہ قاری صاحب بھی اپنے پھٹے پرانے کپڑے دھو کے پا لیندے نے دھو کے کپڑے پائے تے جدوں ہن انہاں دی تیاری ہے تے بعد جڑا چودھری پنڈ دا اینوں لوکی ہار پا رہے نے کوئی پھلاں دے ہار کوئی روپیاں دے ہار پاندے نے بڑیاں خوشیاں نے تے قاری صاحب نوں بھی کوئی بندہ پا دیندا ہے لیکن قاری صاحب نو کوئی پوچھدا نہیں سی اور ایک قاری صاحب دے کوئی ہار پہ ہے پھل دا کسے پا چھڑیا کہ چلو یہ بھی نال چلے ہے ہن جہاز جڑا ہے یہ بندرگاہ تے پہنچ جاندے نے جہاز اڈ پیندا ہے جہاز اڈ کے جا کے مکے لے پیندا ہے جدوں لتھا نا اوتھے جدے جا کے انہاں نے قرآن دیاں جدو لتھے قرآن دا قاری بھی نال اتریا جدو اللہ دے گھر تے نظر پہ جائے مولانا صاحب کولوں پوچھ لو جنہ مرضی بندہ گنہگار ہووے جدو بیت اللہ تے جاندا ہے حج کرن